ہم سنت پر عمل کرتے ہیں، قرآن پر عمل کرتے ہیں، سنت پر عمل کرتے ہیں۔ اور پھر یہ بات آخر میں ایک اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی عالم کی بات کو اگر رد کرتے ہیں تو اپنے قیاس اور رائے سے نہیں، یہ بات بھی ہماری نوٹ کر لینی چاہیے، تمام آدمیوں کو نوٹ کر لینی چاہیے۔ اگر ہم کسی عالم کی بات کو رد کرتے ہیں تو دوسرے اہل علم کی بات سے ہم استدلال کرتے ہیں، یعنی یہ نہیں ہم جو متاخرین ہیں مثلا ہم یہ کہیں میرا علم امام احمد سے زیادہ ہے، میرا علم امام مالک سے زیادہ ہے، میرا علم جو ہے امام سفیان ثوری سے زیادہ ہے، میرا علم امام بخاری سے زیادہ ہے، میں سب کی مخالفت کر کے بیٹھ جاؤں، سب کی باتوں کو رد کر دوں، میں اکیلا محدث ہوں، اکیلا میں فقیہ ہوں؟ نہیں۔ تو جماعت اہل حدیث کا کیا مسلک ہے؟ جماعت اہل حدیث کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر امام ابو حنیفہ کی ہم بات کو رد کرتے ہیں تو امام مالک کے لیتے ہیں، اس کے پاس دلیل ہے۔ اگر ہم امام مالک کی بات کو رد کرتے ہیں تو امام شافعی کے لیتے ہیں، اس کے پاس دلیل ہے۔ اگر امام شافعی کی رد کرتے ہیں تو امام احمد بن حنبل کی ہم لے لیتے ہیں، اس کے پاس دلیل ہے۔ اگر چاروں کے ہم رد کرتے ہیں تو کسی اور فقیہ سفیان ثوری کے لیتے ہیں، اس کے پاس دلیل ہے۔ اگر ہم اس کا بھی رد کرتے ہیں، وکیع بن جراح کی بات لیتے ہیں اس وجہ سے کہ اس کے پاس دلیل ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ہمارا عالم اہل حدیث اگر کسی عالم کی بات کو رد کرتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کسی اور اہل علم کا قول قوی تر ہوتا ہے، قوی تر ہوتا ہے، اس کے پاس دلیل ہوتی ہے، اس وجہ سے ہم دلیل کی اتباع کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے جماعت اہل حدیث قطعی طور پر اس وجہ سے ہمیں لوگ بس سلفی کہتے ہیں، اور ہمارے بعض کافی علماء اپنے نام کے ساتھ سلفی بھی لکھتے ہیں۔ سلفی کا یہی مطلب ہے کہ ہم ان سلف صالحین کے طریقے پر چلتے ہیں۔ اگر ہم کسی سلفی عالم کی مخالفت کرتے ہیں کسی دوسرے سلفی عالم کی وجہ سے کہ دلیل اس کے پاس قوی ہوتی ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ 14 یا 15ویں صدی کے ہم کوئی بھی ہمارا اہل علم جو ہے فقط اپنی رائے کو تمام سلف صالحین کے رائے پہ جو ہے فوقیت دے دے اور کہ سب جاہل تھے میں سب سے بڑا اہل علم ہوں۔ تو ہماری جماعت اہل حدیث کو بھی، غیر جماعت اہل حدیث کو بھی یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اگر ہم کسی امام کی مخالفت کرتے ہیں تو ہم سب کی نہیں کرتے، ہم سب کے نہیں کرتے۔ یہ جو ہمارے اوپر یہ جو کیچڑ اچھالا جاتا ہے یہ سب کے مخالف ہیں، ائمہ اربعہ کے مخالف ہیں۔ ہمارے کتنے قسطیں موجود ہیں، رفع یدین، آمین، فاتحہ اور کتنے مسائل پہ، غالب طور پر ساجد بھائی کے پاس بھی ہوں گے، کچھ ہمارے پاس بھی ہیں، اس میں یہ ہم نے ثابت کیا۔ مسئلہ رفع یدین دیکھ لیں آپ، مسئلہ رفع یدین میں ائمہ اربعہ میں سے کتنے ہمارے ساتھ؟ 3 امام ہمارے ساتھ ہیں۔ مسئلہ رفع یدین میں 3 امام ہمارے ساتھ ہیں، امام شافعی ہمارے ساتھ ہے، اور امام مالک ہمارے ساتھ ہے، اور امام احمد ہمارے ساتھ ہے۔ مسئلہ آمین میں دیکھیں کتنے امام ائمہ اربعہ میں سے کتنے ہمارے ساتھ ہیں۔ مسئلہ فاتحہ خلف الامام میں دیکھیں کتنے امام ہمارے ساتھ ہیں۔ مسئلہ تراویح میں دیکھیں ہمارے یعنی جتنے بھی مسائل اختلافی ہیں آپ یہ دیکھیں انہیں 4 اماموں میں سے کتنا ہمارے ساتھ ہیں۔ تو زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ زیادہ امام ہمارے ساتھ، 4 میں سے بھی زیادہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں بڑے مسائل میں، اور باقی اس کے علاوہ اور ائمہ بہت ہیں جو پڑے ہوئے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ قرآن میں سنت کے علماء جو ہیں، تو اس وجہ سے آخر میں بات یہی ہے کہ ہم جو بھی کسی مسئلے کے اندر اختلاف کسی اہل علم کا کرتے ہیں تو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ کسی اور اہل علم کی بات کو لے کر اس کے پاس چونکہ قوی دلیل ہوتی ہے تو ہم اس کی دلیل کا اتباع کرتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمیشہ تمہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے، اتباع کرو اس چیز کی جو اللہ نے اتارا ہے، تم اس کی اتباع کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا اولیاء الشیطان، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولیاء شیطان کی اتباع مت کرو، اولیاء شیطان کی اتباع مت کرو، اللہ تعالیٰ کی اتباع کرو، قرآن کی اتباع کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی اتباع کرو۔ تو اس وجہ سے ہم تو اتباع کرتے ہیں قرآن کی اور سنت کی، تو جس عالم کے پاس بھی قرآن و سنت کی دلیل ہمیں مل جاتی ہے ہم اس کو لے لیتے ہیں، اور جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی ہم اس کو رد کر دیتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں۔ اور آخر میں قرآن مجید کی اس آیت سے جو ہمیں حکم ہے والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اور وہ لوگ جو آئے ہیں مہاجرین کے بعد، وہ انصار کے بعد آئے ہیں، بعد میں تا قیامت کیا کہتے ہیں وہ؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، یا اللہ ہمیں بھی بخش اور ان کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے جتنے بھی اہل ایمان گزرے ہیں۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، یا اللہ ہمارے سینے میں ان کے خلاف کوئی حسد، کوئی بغض، کوئی عناد نہ رکھ، جتنے بھی اہل علم گزرے ہیں، جتنے ایمان والے گزرے ہیں۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، یا اللہ تو رؤوف ہے، تو رحیم ہے۔ تو اس لیے ہم اہل حدیث بھی یہ کہتے ہیں جتنے بھی ائمہ اسلام ہیں ہم سے پہلے جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے، ہم ان کے لیے ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان کہتے ہیں۔ اگر ان کی بات قرآن و سنت کے مطابق ہے تو واجب الاتباع ہے، اس لیے نہیں کہ ان کا قول ہے، دریم بھائی، اس لیے نہیں کہ ان کا قول ہے،
اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے جو وہ نقل کر رہے ہیں، دلیل میں جو پیش کر رہے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات پیش کر رہے ہیں. اس وجہ سے اصل اتباع اللہ اور اس کے نبی کی بات ہے، وہ صرف نقل کرنے والے، ان کی ذات کی اتباع نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ تو اس شکل میں ہے کہ جب انہوں نے قرآن حدیث سے کوئی دلیل کسی مسئلے میں پیش کر دی، اگر انہوں نے دلیل نہیں پیش کی، ان سے غلطی ہوئی، کیا ہم ان کو سبق کہیں، ان کو کافر کہیں، بے ایمان کہیں ان کو؟ نہ. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. ہمیں یہ آیت ان کے حق میں پڑھنی چاہیے. یا اللہ کے جو ایمان ہم سے پہلے لے، قرآن کی خدمت کی، حدیث کی خدمت کی، وغیرہ وغیرہ، اگر ان سے کوئی غلطیاں ہوئی ہیں تو یا اللہ ان کو بھی معاف کرنا. اگر ہم سے بھی کوئی غلطیاں اگر ہوئی ہیں یا اللہ ہمیں بھی معاف کرنا.